بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ عورت کی ملازمت کا شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر عورت کسب معاش کی مکلف نہیں ہے۔ جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی اس وقت تک عورت کا نان نفقہ اور سکنا والدین کے ذمہ ہوتا ہے، اور پھر جب عورت کی شادی ہو جاتی ہے، کسی بھی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے، تو کسب معاش کا مکلف شرعاً اللہ تبارک و تعالی نے خاوند کو بنایا ہوا ہے۔ تو لہٰذا جب تک خاوند موجود ہے یا شادی سے پہلے والدین موجود ہے تو کسی بھی عورت کے لیے کسب معاش کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تک مطلقہ کی بات ہے، بیوہ کی بات ہے، یا وہ عورت جس کا خاوند یا تو مریض ہو اور یا سست ہو یا نشہ کرنے والا ہو، جس کی وجہ سے اس نے یہ ذمہ داری اپنی اوپر سے اٹھا لی ہو اور اس کو ذمہ داری نہ سمجھتا ہو، تو پھر ایسی صورت میں عورت کا گھر سے کسب معاش کے لیے نکلنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے فقہاء نے چند شرائط ذکر کی ہیں۔ پہلا شرط یہ ہے کہ عورت جب گھر سے نکلے تو وہ پردے اور اسی طرح حجاب کا اہتمام کرے، پردے اور حجاب کی جتنے حدود ہیں اس کی پاسداری کریں۔ اور اسی طرح دوسرا جو شرط ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جس ملازمت کے لیے وہ گھر سے نکلتی ہے وہ ملازمت حلال کی ہو، حرام کی نہ ہو، یعنی جائز کام کے لیے وہاں سے نکلے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ دن کام کے لیے چلی جائے اور واپسی کرے، یعنی رات کو کسی بھی ملازمت کی عورت کو اجازت نہیں دی جا سکتی، اور نہ کسب معاش کے لیے گھر سے نکلنے کی شرعاً کسی بھی عورت کو اجازت دی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح چوتھی شرط یہ ہے کہ کوئی بھی عورت چست لباس پہن کر، وہ برقع ہو یا وہ قمیص وغیرہ ہو، لیکن چست لباس نہ پہنے، اور اسی طرح خوشبو لگا کر گھر سے نہ نکلے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ بہت سی عورتیں ایسی ہیں جو لباس پہنی ہوئی بھی ننگی ہوتی ہیں، وہ خود بھی مائل ہونے والی ہوتی ہیں اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی، بلکہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکیں گی۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس حوالے سے ہم احتیاط سے کام لیں اور ان شرائط کی پاسداری کریں۔ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ نامحرموں کے ساتھ اختلاط نہ ہو۔ اگر رجال کے ساتھ، اسی طرح مرد حضرات کے ساتھ اختلاط کا شبہ ہو تو پھر بھی عورت کے لیے گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر اتفاقاً کسی بھی مرد سے اختلاط ہو اور اتفاقیہ بات کرنے کا موقع مل جائے تو وہ سختی سے بات کرے اور اپنے لہجے میں نزاکت پیدا نہ کرے، اور اسی طرح اپنے لہجے کو سخت رکھے۔ اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، کہ آپ اپنے لہجے میں مرد سے بات کرتے ہوئے نزاکت اختیار نہ کریں، نرمی اختیار نہ کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکمت بھی آگے بیان فرماتے ہیں تاکہ اس آدمی کے دل میں خیال پیدا نہ ہو جس کے دل میں مرض ہے۔ اور آج جس طرح لبرل ہیں، سیکولر ہیں، ان کا تو مارکیٹ میں بہت زیادہ اس وقت رواج ہے اور بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، لہٰذا ایسے مواقع پر تو بالکل بھی کسی عورت کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ مرد کے ساتھ نرمی سے بات کرے۔ اور یہی حکم اسکول، مدرسہ اور یونیورسٹی کی طالبات اور اسی طرح معلمات یعنی فیمیل ٹیچرز کے لیے بھی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کا جو حکم نازل فرمایا ہے وہ 3 قسم کی عورتوں کے لیے ہے۔ پہلے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو کہ امہات المومنین ہیں، اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں جو قرآن کی آیت میں جس کی تصریح ہے۔ اور تیسری قسم ایمان والی عورتوں کے لیے یہی حکم ہے، کیونکہ پردہ ایمان والی عورتوں پر فرض ہے۔ تو اگر اسکول اور یونیورسٹی میں پڑھانے والی عورتیں اور اسی طرح ہماری بہنیں اگر وہ ایمان والی ہے تو ان کے لیے یہی حکم ہے، وہ ان تمام شرائط کی پاسداری کرے گی۔ اور اگر ایمان والی نہیں ہے، لبرل سیکولر ہیں اور وہ آزاد خیال ہیں، اسلام کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، تو پھر ان کے لیے کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کہ یہ شرائط بیان کیے جائے، کیونکہ ان کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا۔ اور آج کل بڑی تیزی کے ساتھ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ آج کل کے علماء اور اسی طرح خصوصاً افغانستان میں جو نیا اسلامی نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نافذ ہوا ہے، اس کے متعلق اعتراض کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ مستورات کو اور اسی طرح لڑکیوں کو تعلیم دینے کے لیے موقع نہیں دے رہے ہیں۔ انہوں نے اسکول اور یونیورسٹیوں پر پابندیاں لگا دی ہیں، کھیل کے میدانوں پر پابندیاں لگا دی ہیں۔ میں ان سے اتنا مختصر کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کو فرض کفایہ کا درجہ بھی دیا جائے لیکن پردہ فرض عین ہے۔ دیکھیں، کسی بھی جائز کام کو حاصل کرنے کے لیے ناجائز کام کو اختیار کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ ایک آدمی مسجد بنا رہا ہے، یہ اچھا کام ہے، خیر کا کام ہے، لیکن اگر مسجد بنانے کے لیے یہی آدمی راستے میں بیٹھ کر ڈکیتی کرے گا، چوری کرے گا اور دیگر غیر نامناسب اور غیر شرعی طریقے اختیار کرے گا تو شریعت کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دے گی۔ تعلیم حاصل کرنا عورت کے لیے اچھا ہے،
لیکن جس طریقے سے حاصل کیا جا رہا ہے، جس میں بے پردگی کے ساتھ اور جس مخلوط ماحول کے ساتھ اور جس گندے ماحول کے ساتھ حاصل کیا جا رہا ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ تو مذکورہ شرائط کی پابندی کرنا ہر عورت پر لازم ہے۔ اگر ان شرائط کی پابندی نہیں کی جائے گی تو کسی بھی عورت کے لیے گھر سے اسکول کے لیے نکلنا، تعلیم ہو یا اس طرح تعلم ہو، اور کسی بھی عورت کو مدرسے کے لیے نکلنا اور اسی طرح کسب معاش کے لیے نکلنا جائز نہیں ہے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔